الله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر كفروا بعد اسلامهم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی قسمیں کھانے لگے کہ انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کہی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے کفر کی بات اپنی زبان سے بکی ہے اور کفر انہوں نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس سے پہلے کفار و مشرکین کے بارے میں بہت تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین جو ایک تیسرا گروہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے والا گروہ تھا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہا ہے. غزوہ تبوک سے پہلے منافقوں کے اوپر اتنی سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پہلے یہ جان لیں کہ منافق کہتے کس کو ہیں. منافق ایک ایسا گروہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام کے اوپر ظاہری طور پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن اندرونی طور پر مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے، اسلام کے خلاف کام کرتے تھے. مسلمان ہار جائیں، مسلمان کمزور ہو جائیں، اس طریقے پر وہ لوگ کام کرتے تھے، جس کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. لیکن غزوہ تبوک کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سختی کرنے کا حکم دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے اوپر سختی کیوں نہیں کی؟ پہلا جواب یہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، رحم دلی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر سختی نہیں کیا. دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقوں کی تعداد کوئی معمولی نہیں تھی. منافقوں کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زیادہ تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سزائیں دیتے، ان پر سختیاں کرتے تو ایک فتنہ بھڑک جاتا جس سے مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر سختی نہیں کی. اور تیسری وجہ مفسرین نے یہ بتلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کے لیے جو اسلام کے خلاف کام کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے، ان کے اوپر سختی اس لیے نہیں کیا کہ غیروں کے پاس اس کا میسج غلط جائے گا. لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں جو اپنے ساتھی کو قتل کرا دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو پیٹتے ہیں. یہ غلط فتنہ نہ پھیلے، یہ غلط میسج نہ جائے لوگوں کے مابین، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے. لیکن غزوہ تبوک نازل ہونے کے بعد، غزوہ تبوک ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں سے بھی جہاد کرو. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ اور ان کے اوپر سختی کرو، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. ظاہری طور پر تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر نمازیں پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں سے دور چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کی جماعتوں سے دور چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی ایسے لوگوں سے آپ جہاد کیجئے، ایسے لوگوں کے اوپر سختی کیجئے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے اوپر سختی کرنے کا حکم دیا۔ غزوہ تبوک کے اندر بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اسی غزوہ تبوک کے بعد جب مدینہ واپسی کا معاملہ آیا، انہیں منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کیا، آپ کا جان لینے کی کوشش کی۔ یہی وہ منافق ہیں جن کے بارے میں کسی شہر میں کیا خوب کہا ہے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اسلام کو جتنا زیادہ نقصان اپنوں نے پہنچایا، غیروں نے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ اسلام کو نقصان انہی منافقوں کے ذریعہ، جو نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن غیروں کے صفوں میں جا کر کے شامل ہوتے تھے، سب سے زیادہ نقصان انہی لوگوں سے اسلام کو پہنچا ہے۔ غزوہ تبوک ہونے کے بعد انصاری صحابی اور مہاجرین کے مابین کچھ انبل ہو گیا۔ اسی غزوے کے بعد ہی منافقین کو ایک موقع مل گیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ اے مدینہ کے لوگوں، ان مہاجرین کا خرچ پانی بند کر دو، ان کا خرچ پانی بند کر دو، جو تم ان کو دے رہے ہو اسی وجہ سے یہ اتنے گراتے ہیں، اتنے زیادہ کرتے ہیں۔ اگر تم ان کا کھانا پانی بند کر دو گے، ان کو دینا بند کر دو گے، تو یہ خود بخود مدینہ سے مکہ دوبارہ چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، یہاں تک بھی کہا کہ جب ہم یہاں سے مدینہ چلے جائیں گے تو عزت والے ذلیلوں کو وہاں سے نکال کر کے باہر کر دیں گے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ عزت والے یہ منافقوں کو کہا، اپنے لوگوں کو کہا، اور ذلیل سے مراد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو لیا۔ کہا کہ جب ہم یہاں سے مدینہ جائیں گے، وہاں جانے کے بعد عزت والے ذلیلوں کو باہر کر دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اس بات کو سنا، اور سن کر کے آ کر کے سعد ابن عبادہ جو ان کے سگے چچا تھے، اپنے چچا سے آ کر کے کہا کہ اے میرے چچا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو میں نے ایسا کہتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زید ابن ارقم نے ایسا سنا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایسا کہتا ہے کہ مدینہ جانے کے بعد عزت والے ذلیلوں کو باہر کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا، پوچھا ان سے کہ کیا تم نے اس طرح کی بات کہی ہے؟ قسمیں کھانے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس طریقے کی بات تو ہم نے نہیں کہی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر کفروا بعد اسلامہم۔ وہ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کہی ہیں، حالانکہ انہوں نے اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نکالی ہے، اور ایسی بات نکالی ہے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسی بات انہوں نے اپنی زبان سے نکالی ہے جو کفر ہے، اسلام لانے کے بعد کفر ہے، اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی توہین کی ہے۔ جو دنیا کی سب سے عزت والی قوم ہے، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بلند مقام رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ذلیل کہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کی تفصیل میں سورہ منافقون نازل کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8 نازل کیا، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہی ہے یہ بات
کہ ہم جب یہاں سے لوٹ کر کے مدینہ جائیں گے تو عزت والے ذلیلوں کو باہر کر دیں گے. لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمیں کھانے لگے کہ اللہ کے رسول ہم نے اس طرح کی بات نہیں کہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، کچھ صحابہ نے سوچا کہ زید ابن ارقم ابھی چھوٹے صحابی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کچھ بھول ہو گئی ہو سکتا ہے انہوں نے آ کر کے یوں ہی بات کہہ دی ہو. حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مجھے جھوٹا تصور کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے زید ابن ارقم سے بھول ہو گئی ہو، حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں میری زندگی کے اندر اس سے بڑا غم کبھی نہیں آیا، اس سے بڑا غم کبھی نہیں آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور کیا کہ زید ابن ارقم سے ہو سکتا ہے بھول ہو گئی ہو. حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ میں بھی خاموش ہو گیا. میرے چچا صاحب ابن عبادہ مجھے کوسنے لگے آ کر کے اور مجھے کہنے لگے کہ اے زید ابن ارقم تم نے کس طرح کی بات کہہ دی ہے. حضرت سعد ابن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھروں کے اندر بیٹھا رہا، اپنے گھروں کے اندر غمگین بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے میرے تعلق سے، میری سچائی کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے، منافقوں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ جب وہ لوٹ کر کے غزوہ تبوک سے مدینہ جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ذلت والوں کو عزت والے مدینے سے باہر کر دیں گے. حضرت سعد ابن عبادہ کے بھتیجے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی میری صداقت کے تعلق سے اللہ نے آیت نازل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان ساری صورتوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ زید ابن ارقم تمہاری بات سچی تھی. کہا کہ اس وقت میں خوش ہو گیا، اس وقت میں خوش ہو گیا. تو یہ منافقوں کی چال تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو بھی نہیں چھوڑا. یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول غزوہ تبوک ہونے کے کچھ دنوں کے بعد مر گیا، کچھ دنوں کے بعد مر گیا، منافقوں کا سردار انتقال کر گیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ایک بیٹا بہت پرہیزگار، اللہ رب العالمین کے خاص بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرہیزگار ساتھی حضرت عبداللہ ان کا بھی نام تھا. جب یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ عزت والوں کو، عزت والے ذلیلوں کو مدینہ سے باہر کر دیں گے، تلوار لے کر کے مدینہ کے گیٹ پر جا کر کے کھڑے ہو گئے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے مقابلے میں مدینہ کے دروازے پر، مدینہ کے گیٹ پر جہاں سے داخل ہوا جاتا ہے، تلوار لے کر کے گئے، نکال کر کے کھڑے ہو گئے اپنے باپ کا راستہ روکنے کے لیے، اس لیے کہ اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے، میرے نبی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، صحابہ کو ذلیل کہا ہے. قربان جائیے ایسے صحابی رسول پر جس نے نبی کی توہین کی، باپ ہو تو اس کا بھی راستہ نہیں چھوڑا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے راستے میں جا کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، مدینہ کے اندر جانے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ آپ نے میرے نبی کے ساتھ توہین کیا ہے، میرے نبی کو ذلیل کہا ہے، تم ذلیل ہو کر کے میرے نبی کو ذلیل کہتے ہو. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تم کو مدینہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہوتا ہے نبی سے محبت. اگر اس محبت کے آڑ میں پاپ بھی آئے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اسلام ہم کو سبق دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی ابن سلول
صحابی رسول اپنے باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، راستہ روک دیا. کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم معافی مانگو گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے تم کو اجازت دیں گے، تب میں تمہارا راستہ چھوڑوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کا راستہ روک کر کے کھڑے ہوئے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر میرے باپ کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں تو تلوار میرے ہاتھ میں دے دیجئے، تلوار میرے ہاتھ میں دے دیجئے، میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہوں. لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کہا کہ عبداللہ اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دو، اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دو، جانے دو اس شخص کو. اس کے بعد صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑا. یہ منافق جب مر گیا، مرنے کے بعد کتنا بھی ہو تو باپ ہے، صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ اپنا قمیص دے دیں تو ہم اس کے کفن کے لیے انتظام کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے اس کفن سے کچھ عذاب میں ہلکا پن ہو جائے. یہ باپ اور بیٹے کی محبت ہوتی ہے. حالانکہ معلوم تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو میرا باپ منافق تھا، میرا باپ دشمن اسلام میں سے تھا، لیکن باپ کی محبت نے کھینچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئی. کہا کہ اللہ کے رسول اپنا قمیص دے دیجئے تاکہ میں کفن کے طور پر اس کو استعمال کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیص کو نکال کر کے دے دیا. 3 وجہ ہے اس کی دینے کی. قمیص کیوں دیا اللہ کے رسول نے؟ اس لیے کہ منافق تھا، نبی کے ساتھ توہین کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص نکالا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. کہا کہ لے جاؤ کفن بنا لو. سب سے پہلی وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے، کسی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے. دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے لایا گیا تو ان کے جسم کے اوپر قمیص نہیں تھا، ان کے جسم کے اوپر قمیص نہیں تھا، ننگے تھے اور اتنے لمبے قد قامت کے تھے کہ کسی کا لباس حضرت عباس ابن عبد المطلب کے جسم میں نہیں آ رہا تھا. اس وقت عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنی قمیص حضرت عباس ابن عبد المطلب کو دیا تھا. اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو دیا. یہ دوسری وجہ. اب اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیص کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو دیا. تیسری وجہ، اس منافق کا بیٹا صحابی رسول ہے، اس کی دل شکنی نہ ہو، اس کے دل میں کوئی ٹھیس نہ پہنچے، اس کا دل پسمردہ نہ ہو جائے. جن کے دل کی تسلی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیص کو نکال کر کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو دیا. یہ 3 وجہیں مفسرین نے اور محدثین نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا. اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے بتایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جو اس نے قمیص دیا تھا جنگ بدر کے موقع پر، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص دے دیا تھا. اس کے بعد پھر آتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے، بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد پھر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چلیے نماز جنازہ پڑھ دیجیے، چلیے نماز جنازہ پڑھ دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جانے لگے. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے.
پیچھے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ ایک منافق کی نماز جنازہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے آپ کو اس سے روکا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا نہیں ہے بلکہ مجھے اختیار دیا ہے، مجھے اختیار دیا ہے چاہے پڑھوں یا نہ پڑھوں، اور اگر اللہ نے مجھے 70 مرتبہ روکا ہے تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بھی اس کے بارے میں توبہ استغفار کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن يغفر الله لهم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ بات یاد رکھیے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چاہے آپ اس کے بارے میں استغفار کیجئے چاہے نہ کیجئے، وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ، اور اگر آپ چاہیں تو 70 مرتبہ استغفار کیجئے یا 70 مرتبے سے زیادہ اس کے بارے میں استغفار کیجئے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول آپ کی بھی استغفار قابل قبول نہیں ہوگی، آپ کے بھی توبہ کو، آپ کے بھی استغفار کو، آپ کے بھی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول 70 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کیجئے، سفارش کیجئے، تو بھی آپ کی دعا اس شخص کے بارے میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نازل کیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کیا کہ اللہ کے رسول ایسے کسی بھی انسان کی، ایسے کسی بھی منافق کی آپ نماز جنازہ کبھی بھی مت پڑھیے گا۔ اللہ نے روک لگا دیا اور حکم دیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد آپ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھیے، نماز جنازہ تو دور کی بات، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ایسے شخص کے قبر کے پاس آپ کو ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت دے دیا کہ اگر ایسا کوئی منافق اس کے بعد ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھنا تو دور کی بات، اس شخص کے قبر کے پاس بھی آپ کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کو کمزور کرنے والے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، اسلام کو کھوکھلا کرنے والے ہیں، لہذا ان کے پیچھے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی بھی شخص کے جنازے میں نہیں گئے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے بتایا کہ غزوہ تبوک ہی کے موقع پر منافقوں نے مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لینے کی کوشش کی، آپ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ منافقوں نے اپنے چہرے کو باندھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اونٹنی کو گرانے کی کوشش کی۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے اس امت میں جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں کون کون منافق ہے، نام لے کر کے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بتایا، لیکن اس شرط پر بتایا کہ اے حذیفہ آپ کسی کو بھی یہ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرتے دم تک حضرت حذیفہ ابن الیمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کی حفاظت کی، جس کی وجہ سے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو رازدان رسول کہا گیا کہ آپ نے ایک راز بتائی۔ مرتے دم تک حضرت حذیفہ ابن الیمان نے یہ راز کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا، دیکھتے کہ حضرت حذیفہ اس جنازے میں گئے ہیں تو اس جنازے میں شامل ہوتے، اور جب ان کو معلوم ہوتا کہ حضرت حذیفہ اس جنازے میں نہیں گئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی اپنے آپ کو روک لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حذیفہ کو معلوم تھا کہ اس امت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ان میں کون کون منافق تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا۔ اور حضرت عمر بن خطاب خود حضرت حذیفہ سے سوال کرتے تھے، کہیں اللہ کے رسول نے میرا نام تو نہیں لیا تھا؟
ہم میں سے کوئی ایسا ہے پوچھنے والا؟ حضرت عمر ابن خطاب بار بار پوچھتے تھے کہ اے حذیفہ یہ تو بتاؤ کہیں منافقوں میں اللہ کے رسول نے میرا نام تو نہیں لیا تھا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے واقعات سے ہم کو نصیحت لیتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔